السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم اللہم انا نسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک وانزلته فی کتابک وعلمته احد من خلقک واستأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب غمومنا وحمومنا۔ آج میرا 43rd لیکچر ہے ایمانیات بالجہاد۔ تو میں نے لاسٹ لیکچر میں کہا تھا کہ میں آپ کو قرآن کی ان آیات کی طرف لے کے جاؤں گا جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائش کا ذکر کیا ہے کہ ایمانیات کا جب آپ دعویٰ کرو گے، مومن ہونے کا دعویٰ کرو گے تو پھر تو آزمائش ڈیفینیٹلی ہم ضرور ڈالیں گے، اس کے بغیر تمہاری پرکھ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ ایمانیات بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمہاری ایمانیات کا پتہ ہے۔ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ دِينَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ تم اپنے بتانا چاہتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے دین کے بارے میں، اپنی ایمانیات کے بارے میں، کوئی چیز زمین اور آسمان میں ایسی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر سے چھپی ہوئی ہو؟ ٹھیک ہے، تم کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بتاؤ گے کہ تم کس ایمانیات پہ ہو؟ اللہ جانتا ہے تمہاری ایمانیات کو، اللہ تیری مومنیت کو بھی جانتا ہے، تیری اخلاص کو بھی جانتا ہے، تیری للہیت کو بھی جانتا ہے، تیرے منافق پن کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیسیکلی انسان کی پرکھ کرواتے ہیں انسانوں کو کہ یہ ہے وہ انسان، یہ ہے، یہ دس از دی کریکٹر۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزمائش ہے، اور آزمائش میں سب سے بڑی جو ہے نا وہ جہاد، اور جہاد میں سب سے بڑا جو جس سے انسان کی آزمائش ہے تو وہ قتال ہے۔ ٹھیک ہے نا، ان اللہ اشتری من المؤمنین، ان اللہ اشتری من المؤمنین بانفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ ٹھیک ہے نا، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعد اللہ الحق فی التوراۃ والانجیل والقرآن من اوفى بعهده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ ذلک الفوز العظیم۔ اللہ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ تجارت کی ہے، بیع کی ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین، مومنوں کے ساتھ، کہ یہ زندگیاں مجھے دے دو، یہ میں نے تمہیں دی تھی، یہ میں نے تمہیں دی تھی، ٹھیک ہے نا، میری امانت تھی، مجھے دے دو اس کے، اور یہ مال بھی مجھے دے دو، اور اس کے عوض میں تمہیں نا جنت دوں گا۔ ٹھیک ہے، تمہیں جنت دوں گا، اور یہ میرا وعدہ صرف قرآن میں نہیں ہے، یہ تورات اور انجیل میں بھی ہم نے وعدہ کیا ہے۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اللہ کہتے ہیں خوش ہو جاؤ اگر تم نے ایسی تجارت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کی ہے، اور یہ تمہارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا گمان کرتے ہو، اللہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف زبان سے ایمان کا دعویٰ کرو گے اور تم کلمہ گو ہو جاؤ گے تو میں تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا؟ نو 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 نو، اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، کسی گمان میں مت رہ جانا۔ ام حسبتم، کیا گمان کرتے ہو کہ ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تمہارے پر آزمائش نہیں آئے گی؟ اور آزمائشیں بھی کیسی ہم نے ڈالی؟ ایسے ڈالی اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، تب کلیجے سے منہ کو آگے تھے۔ ٹھیک ہے، اور جب منافق، ٹھیک ہے نا، ینظرون الیک تدور اعینہم کالذی یغشی علیہ من الموت، وہ اس طرح آپ کے سامنے دیکھتے تھے، آنکھیں کی پھٹی اور پتھرا گئی تھی جیسے موت کی غشی پڑی ہوئی ہے، ان کی موت کی غشی پڑی ہوئی ہے ان کے اوپر۔ تو اس طرح وہ گھبرا گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے۔ پہلے تو میں نے نا اس بات کو ہم بعد میں لے کے جاتے ہیں جو میں جسٹ ابھی کہنے والا تھا، تو پہلے میں آپ کو بتا دوں، تو جن لوگوں نے ایمانیات کا دعویٰ کیا اور ان کے اوپر تکلیفیں آئیں، اور ان کیسی تکلیفیں تھیں، چلے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئلے پہ لٹایا گیا، مشرکین مکہ، اب پتہ تھا
کہ جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے نا تو ان کافروں نے مشرکوں نے چھوڑنا نہیں ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ جو اذیتیں ہو سکتی ہیں بلکہ بیسیکلی تو سب سے پہلے جو اسلام میں آنے والے وہ لوگ تھے جو کہ غلام تھے ٹھیک ہے. تو وہ ان کا آزاد تو تھے نہیں. تو پھر وہ مالک نے پھر ان کو کولوں پہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب بن عرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کولے پہ لٹایا گیا. اور کوئلے پہ لٹانے کے بعد پوری کی پوری جو کھال ہے نا وہ ادھر گئی، اور وہ جو ہے نا وہ بالکل چربی بھی پگھل گئی ٹھیک ہے، اور پیچھے ہڈیاں نظر آنے شروع ہو گئیں. تو ایک دن نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اپنی قمیض کو اٹھا کے نا پیچھے دکھاتے ہیں کہ اللہ کے نبی متی نصر اللہ، یہ اللہ کی مدد کب آئے گی ٹھیک ہے نا. یہ اذیتیں دیکھیں آپ نے، ان مشرکین نے، ہمارے مالکوں نے ہمارے ساتھ کیا نہیں کیا، کیا حال کر دیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو پتہ کیا کہا، کیا ہماری ایمانیات ہیں، کیا ہم ایمان والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جلدی ہار مان لی تم نے، بڑی جلدی ہار مان لی تم نے، اتنی جلدی مچانے والے تو نہیں تھے تم، کیوں اتنی جلدی ہار مان گئے ہو. تم سے پہلے لوگ جنہوں نے ایمانیات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، کلمہ حق پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، ان کو زمین کے اندر گاڑا جاتا آدھے سے زیادہ، پھر سر کے درمیان میں آرے کے ساتھ ان کو 2 حصوں میں کاٹ دیا جاتا، ان کی گردنیں جو ہیں تن سے جدا کر دی جاتی، ان کے جسموں کے اوپر لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ اس طرح گوشت اکھاڑا جاتا کہ وہ ہڈی سے جو ہے نا وہ بھی کھرچی چلی جاتی ٹھیک ہے. آپ نے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حال نہیں دیکھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہے نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا، ناک کٹی ہوئی ہے، چچا اتنے پیارے چچا، اتنی محبت کر رہے، کان کٹے ہوئے ہیں، پیٹ پھاڑ کے نا کلیجہ نکالا ہوا ہے، اس میں سے جگر جو لیور ہے وہ نکالا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جلدی ہار مان گئے. تو یہ ہے ایمانیات. یہ جو تھے نا منافق، انہوں نے سب سے پہلے تو میں نے لاسٹ میں کہا تھا جھوٹ کا پھر لیا سہارا، پھر انہوں نے بیسیکلی جھوٹی قسمیں کھانی شروع کر دی ٹھیک ہے نا. اس لیے تو کہا نا کہ منافق کی 3 نشانیاں، جب بولے گا جھوٹ بولے گا، ہر بات پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قسم کھائے گا، جب وعدہ کرے گا وہ پورا نہیں کرے گا. یہ 3 نشانیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی. اور پھر جب دیکھا، پھر یہ کہتے کہ یہ ہمیں قتال کی طرف لے کے جا رہا ہے ٹھیک ہے نا. جب مدینہ المنورہ میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے جو نا گروہ بنا کے نا تو یہ بجھواتے تھے، ان کا پیچھا کرتے تھے. تو مکہ کی تجارت مدینہ سے کے تھوڑو سے ہوتی تھی. یہ ساری تجارت شام کا مال مدینہ سے ہو کے پھر مکہ جایا کرتا تھا. تو انہوں نے نا جو ہے نا انہوں نے کہا کہ ابھی اللہ نے حکم دیا نہیں قرآن میں کسی لڑائی کا، قتال کا، تو یہ پہلے ہی مطلب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں نے جو آزمائش میں ڈال دیا ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے نبی جو ہے نا اپنی تئیں پتہ نہیں یہ کیا کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ محمد اتار دی. سورہ محمد کو سورہ قتال کہتے ہیں. اور جب وہ اتری تو پھر جو ہے نا ان کے منہ لٹکے رہ گئے. پھر ان کے اوپر اس طرح یہ میں نے جو آیتیں پڑھی تھیں ٹھیک ہے نا، تدور اعینہم کالذی یغشی علیہ من الموت فاولیٰ لہم، ان کے لیے ہلاکت ہے. سورہ محمد کی آیت ہے ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اب حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم یعلم الصابرین، میں ایسے ہی منہ اٹھاؤ گے تمہیں میں جنت میں داخل کر دوں گا. ابھی تمہارے اوپر مثالیں نہیں ابھی پہنچی ان ایمانیات والے لوگوں کی جن کا بھی میں تذکرہ کر رہا تھا آپ سے.
وہ اس طرح ہلا دیے گئے تھے جس طرح زمین پہ زلزلہ برپا ہو جائے اور لگے کہ یہ بلڈنگ سر پہ آ جائے گی یا زمین پھٹنے والی ہے اور تم زمین جو نا تمہیں نگل جائے گی، اس طرح کے حالات و کافیت میں تھے وہ لوگ. ٹھیک ہے. اور آگے چلے اللہ کہتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں سے پھر جہاد اور جہاد کے ساتھ صبر وہ کون کرتا ہے. ابھی نہیں ہم نے تمہیں آزمایا. ٹھیک ہے نا. ام حسبتم ان تترکوا، یہ دیکھو قرآن میں کیسے آیاتیں آئی جا رہی ہیں، کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا. ام حسبتم ان تترکوا، تم چھوڑ دیے جاؤ گے. ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اللہ نے تمہیں ابھی تو اللہ نے جانا نہیں ہے، اللہ نے پرکھ نہیں کی ہے تمہیں سے جہاد کس نے کیا ہے، قتال کس نے کیا ہے. ٹھیک ہے نا. ولم یتخذوا من دون اللہ ورسولہ ولی المؤمنین ولیجا، اور کون اللہ کے رسول مومنین کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کون کافروں اور مشرکوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی چیزیں جو تھی نا وہ یہ پرکھتے ہوئے یہ قتال یہ پھر دو حصوں میں تقسیم کر دیتی تھی. ہوا کافر ہوا مومن. ٹھیک ہے. یہ کافر ہے یہ مومن ہے. منافق سامنے ظاہر ہو جاتا تھا اور وہ کافروں کی صف میں جا کے مل جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ ایمانیات کے اندر، آپ کی ایمانیات کے اندر جب تک آپ کی پرکھ نہیں ہوگی، آپ کی ایمان کی پرکھ نہیں ہوگی، مت بھولیں کہ آپ اپنے آپ کو مومن ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.